بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والاشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کو سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ گئے ہیں باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی دینے کی دعوت کا بیان. اور اس باب میں شیخ الاسلام نے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی جس کا بیان ہو چکا ہے، اور اس کے بعد میں پھر دوسری حدیث ذکر فرمائی. حدیث جو کہ متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، آپ نے ان سے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، آپ جس قوم کے پاس جا رہے ہیں وہ لوگ اہل کتاب ہیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَایَةٍ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کو اہل کتاب جن کے پاس آپ جا رہے ہیں انہیں جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت ہے. اور ایک روایت کے الفاظ میں جو کہ صحیح بخاری میں روایت ہے اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی توحید کو اپنائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ توحید 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 کا آپ بیان کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کہاں ہے توحید کا لفظ، کس حدیث میں آیا ہے؟ تو یہ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں امام بخاری نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجتے ہوئے، معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کس سن میں یمن بھیجا تھا؟ سن 10 ہجری میں، اور سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یعنی یہ آپ کے آخری دنوں کی بات ہے. تو گویا آپ نے توحید کا کس قدر اہتمام کیا ہے اور دعوت کی کیا ترتیب رکھی ہے. اور آپ کسی کو کسی جگہ بھیجتے تھے معلم بنا کر کے، حاکم بنا کر کے، فقیہ بنا کر کے، مبلغ بنا کر کے، تو کیا سمجھا کر کے بھیجتے تھے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو سمجھا کے بھیجا کہ آپ یمن جا رہے ہیں، حاکم بن کے جا رہے ہیں، داعی بن کے جا رہے ہیں، مبلغ بن کے جا رہے ہیں، قاضی بن کے جا رہے ہیں. تو آپ کی دعوت و تعلیم کا منصوبہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ترتیب کیا ہونا چاہیے، پوری طرح اللہ کے نبی نے سمجھایا. تو سب سے پہلے تو اپنے مخاطب کو سمجھنا چاہیے. آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، جو آپ کے مخاطب ہونے والے ہیں وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے مخاطب یہ اہل کتاب ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان پڑھ نہیں ہیں، یہ جاہل نہیں ہیں، بلکہ عالم ہیں. عالم سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، جاہل سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، پڑھے لکھوں سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، ان پڑھوں سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا. تو اپنے مخاطب کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو آپ نے کہا آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا پڑھا لکھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے توحید بھی معلوم ہے، اسے اللہ کی پہچان بھی ہے. ورنہ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، اللہ کی توحید کا صحیح علم نہیں ہوتا. اللہ کی توحید کا صحیح علم ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عنایت کرے. اور پھر کتاب کے پڑھنے والے پڑھے لکھے عالم ہو کر کے بھی ممکن ہے کہ توحید کو جانتا ہو لیکن اس پہ عمل نہ کرتا ہو. تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، دونوں احتمالات ہیں. ایک تو یہ کہ پڑھا لکھا ہے لیکن توحید کا علم نہیں، اور دوسرے یہ کہ توحید کا علم تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، جیسا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ تھے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کن کے پاس جا رہے ہیں، کن کے درمیان آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، کن لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں، اس بات کی دعوت دینی ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی طلب کرنا ہے، اس پر انہیں گواہ بنانا ہے، زبان سے ان سے اقرار لینا ہے، دل میں انہیں اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے اگر وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض انسان پر، سب سے پہلا فرض آدم کے بیٹے پر لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اللہ کی توحید کو اپنانا اور شرک کو چھوڑنا یہ سب سے پہلا فرض ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے لا الہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ العروۃ الوثقیٰ یہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کے اندر کفر بالطاغوت بھی ہے اور ایمان باللہ بھی ہے، اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ جس چیز کی دعوت دیں گے وہ اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ اگر وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں، زبان سے اس کا اعتراف کر لیں، دل میں اگر اعتراف نہیں کریں گے تو منافق قرار پائیں گے، اور دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بقیہ احکام انہیں تب بتلائے جائیں گے جب وہ پہلے توحید کو مان لیں۔ پہلے توحید پر گفتگو ہوگی، توحید پر گفتگو کے بغیر کسی اور چیز پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ دعوت میں پہلے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، نماز کی دعوت پہلے نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کا داعی بنا کے بھیجا تو انہیں بتا کے بھیجا کہ دعوت کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حقیقی بندہ بنانا یہی اس دین کا مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے حکومت حاصل کرنا یہ مقصد ہے، یہ قطعاً کبھی مقصد نہیں رہا ہے اور کسی نبی کا مقصد نہیں رہا ہے۔ نہ ایجیٹیشن کرنا، نہ مظاہرات کرنا، نہ جتھا بنانا، نہ گروہ بنانا، یہ سب کبھی مقصد نہیں رہا۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے حقیقی بندے بن جائیں اور اللہ کی توحید کو تسلیم کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں اور اللہ کی جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ ہے دعوت کا مقصد، یہ ہے تبلیغ کا اور تعلیم کا مقصد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، تو انہیں بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک دن اور رات ملا کر کے 5 وقت کی صلاۃ فرض کی ہے۔ 5 صلوات، صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، یہ 5 صلاۃ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ ایمان لاتے ہی یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ لازم ہے کسی بندے پر، جو بندہ ایمان قبول کرے تو سب سے پہلا لازم یہی ہوتا ہے کہ وہ صلاۃ قائم کرے، اور صلاۃ کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شروط کے ساتھ، طہارت اور جو بھی شروط ہیں سب کو اپنا کر کے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ صلاۃ قائم کرے، صلاۃ 5 وقتہ۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس بات کا اعتراف کر لیں اور اقرار کر لیں اور اس بات میں اطاعت کر لیں، اس بات کو مان لیں، تو آپ انہیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے دولت مند لوگوں سے، امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں کو دے دیا جائے گا۔ صلاۃ یہ اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے اللہ کے حکم کے اعتبار سے، اور اس کا نفع اللہ کے بندوں کو پہنچتا ہے، اس لحاظ سے اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے اللہ نے فقیروں کا ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء، کہ فقیروں کو صدقہ دیا جائے گا۔ فقیروں کو صدقات میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ان کو حقدار بنایا گیا ہے، اس کے بعد مسکینوں کو اور بقیہ مصارف کو ذکر کیا گیا ہے۔
تو اگر کوئی شخص کسی ایک بھی مصرف میں خرچ کر دے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں پر صرف فقیروں کا ذکر کیا گیا، اور اگر یہ مصرف، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اہم مصرف ہے فقیروں پر خرچ کرنا۔ اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو مسلمان حاکم ہوگا یا مسلمان حاکم کا نائب ہوگا اسی کو زکوٰۃ کے انتظامات کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا تھا، اپنا نائب اور اپنا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، وہاں کا حاکم بنا کے بھیجا تھا۔ تو انہیں کہا صلاۃ، جو مسلمان ہو جائے توحید کا اقرار کر لے اور اس کے بعد صلاۃ پڑھنے لگ جائے تو اسے بتانا کہ اس کے مال میں زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ تم وصول کرنا اور زکوٰۃ کی تقسیم کرنا۔ تو یہ سارے کام مسلمان حاکم یا مسلمان حاکم کے نائب کو کرنا چاہیے، یہی اصل ہے۔ تو فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو اپنے آپ کو ان کے اچھے اور عمدہ اور نفیس مال لینے سے بچانا۔ زکوٰۃ مثال کے طور پر مویشی میں زکوٰۃ ہے، اب جاؤ جو سب سے خوبصورت جانور ہو، جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے یا بکری یا اونٹنی ہو اور جو سب سے زیادہ قیمتی ہو وہی جاؤ زکوٰۃ میں لے لو، تو یہ ظلم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بالکل اعلیٰ اور قیمتی چیز وصولنا، ایسا نہیں کرنا۔ اور یہ تو ہوا وصولنے والے کی ذمہ داری، اور جو دینے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو سب سے ردی مال، جو سب سے خراب مال ہے وہ اٹھا کے زکوٰۃ میں نہ دے، بلکہ متوسط ہونا چاہیے۔ دینے والے کو بھی درمیانی مال میں سے دینا چاہیے اور لینے والے کو بھی درمیانی مال میں سے لینا چاہیے۔ ہاں اگر دینے والا اپنی خوشی سے اپنا اچھا اور عمدہ مال دیتا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی عدل کرنا، ظلم سے بچنا۔ جو آدمی عدل کرے گا اور ظلم نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے سامنے مظلوم نہیں ہوں گے اور وہ بد دعا نہیں کریں گے۔ تو کسی حاکم کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ عدل کا اہتمام کرے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، اور اتنا ہی نہیں کہ خود عدل کا اہتمام کرے اور ظلم سے بچے، بلکہ جن لوگوں کو اپنا نائب بنا رہا ہے، جن کو اپنا کارندہ بنا رہا ہے، جن کو وہ علاقوں میں امیر اور ذمہ دار بنا کر کے بھیج رہا ہے، ان کو بھی اس بات کی نصیحت کرے کہ وہ ظلم سے باز رہیں۔ جس قدر عدل عام ہوگا، جس قدر ظلم سے لوگ بچیں گے، اسی قدر اللہ کا فضل ان پر نازل ہوگا، اسی قدر معاشرہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، اسی قدر انتظامات درست رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش کے پاس یہ بد دعا پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کے مطابق، اپنی تدبیر کے مطابق، اپنی تقدیر کے مطابق ظالم سے انتقام لیتا ہے اور ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، اس کے انجام تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ نہ اللہ کے یہاں دیر ہے نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے، بلکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی متعین وقت پہ وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، انہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ اپنا مراجعہ خود کریں، اپنے اعمال پہ نظر ثانی خود کریں، اپنے آپ کی اصلاح خود کریں، آگے بڑھ کر کے وہ ایسا کریں۔ لیکن جب ان کے گناہوں کا جام لبالب بھر جاتا ہے، جب ان کے مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، جب ان کا مواخذہ کرتا ہے، جب ان کی گرفت فرماتا ہے،
تو پھر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیل نہیں دیتا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اجل مسمى، ایک متعین مدت ہے، وہ مدت سب کو ملی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، غلط بات ہے. اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ظالم کو اس کے ظلم کی سزا کب ملنی ہے، کیسے ملنی ہے، وہ اللہ کے ہاں طے ہے، اور اسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اسے نافذ ہونا ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث بہت عظیم الشان حدیث ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں. اس میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے. بہت سارے علم کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ صرف متواتر حجت ہے، خبر واحد حجت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا. ظاہر بات ہے اگر ایک آدمی کی بات قابل قبول نہیں ہوتی تو پھر اکیلے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کے بجائے اللہ کے نبی پورا ایک گروہ بھیجتے، پوری ایک جماعت بھیجتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اسی لیے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جماعتوں کو جانا چاہیے، ان کی غلط سوچ ہے. افراد جو عالم ہوں، فقیہ ہوں، دعوت کی سمجھ رکھتے ہوں، انہیں دعوت کے لیے جانا چاہیے، اور دعوت کی اس ترتیب کے مطابق انہیں دعوت دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پہلے توحید سمجھائیں، پہلے دل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بٹھائیں، اور غیر اللہ کی پستی اور عاجزی کو بتائیں، سمجھائیں. جب توحید دلوں پر نقش ہو جائے اور جب شرک کو چھوڑ دیں اور صلاۃ کے پابند ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا جائے. یہ ترتیب ہے. تو توحید سمجھائے بغیر نماز کا حکم دینا شروع کرنا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جماعتوں کے نکلنے کے بجائے ایسے افراد کو جانا چاہیے جو کہ پہنچیں اور خود وہ پہنچ کر کے کارواں بنا دیں. اکیلے پہنچیں لیکن ان کے ساتھ پوری جماعت تیار ہو جائے جو ان کی بات کو قبول کرے، کیونکہ وہ دعوت کے لائق ہوں گے، ان کے پاس علم ہوگا. اسی طرح سے اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں، اور ان کا درس کے دوران ذکر ہوا. ایک سوال یہ بھی بعض لوگوں نے اس میں اٹھایا ہے کہ اس میں صوم اور حج کا ذکر کیوں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے صوم اور حج کا درجہ صلاۃ اور زکوٰۃ کے بعد ہے، اور صوم ایسی عبادت ہے جو کہ باطنی ہے، پتہ نہیں چلے گا، اور اس کے چھوڑنے پر جنگ بھی نہیں کی جائے گی. جیسا کہ کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں اور صلاۃ نہ پڑھے اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے. لیکن صوم پر قتال نہیں ہے. حج کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حج ہر شخص پر لازم نہیں ہے، حج اسی شخص پر لازم ہے جو صاحب استطاعت ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو اس کی اہمیت کے مطابق، اس وقت کے مطابق، حالات کے مطابق سمجھاتے تھے اور بتایا کرتے تھے. اہم چیز کو بتاتے جو زیادہ اہم ہو، پھر اس سے کم اہم ہو، پھر اس سے کم اہم ہو، تو ترتیب کے ساتھ آپ چیزوں کو سکھاتے تھے. تو یہ اسلام میں تدریج ہے. ایک آدمی مسلمان ہوا، اب پہلے دن ہی انہیں پورا دین شروع سے آخر تک سکھا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ انہیں بتایا جائے گا. تو بہرحال یہ بہت اہم حدیث ہے، بہت عظیم شان حدیث ہے. یہ حدیث اگر ہمارے سامنے رہے تو دعوت اور تبلیغ کے بہت سارے مسائل اور توحید کی اہمیت اور صلاۃ و زکوٰۃ کی اہمیت ہمارے سامنے بہت خوبصورت انداز میں واضح ہو جائے گی. ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.